रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरह बकरा आयत है 61। कोर्स 3 में सफ़ा नंबर 8 इशारा सी। आप सबको इसमें खुश आमदीद। सूरह बकरा हमने शुरू की थी कोर्स 2 से। सूरह फातिहा पहले पढ़ी, 12 आदात सीखी, फिर सूरह बकरा जब शुरू की तो 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ। हिदायत का मज़मून था मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। उसके बाद कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई। इन 5 सफ़हात के बाद हमने पहले पारे का सेकंड क्वार्टर शुरू किया सफ़ा नंबर 6 से, जो हमने QC 3 में शुरू किया। और इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है, जो कि एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। इन आज के जो इशारात हैं, सफ़ा नंबर 6, 7 हम मुकम्मल कर चुके थे। 8वां सफ़ा आज इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। तो QC 3 में आने वाले इन सफ़हात के इशारात को हम अपने बाएं हाथ की फिंगर्स पर इस तरह से सीखते हैं कि अपने हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो छोटी उंगली छठा सफ़ा है, फिर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां सफ़ा अंगूठा कहलाता है। तो हर सफ़ा 4 इशारात पर मुश्तमिल है। पहले 2 सफ़हात यानी कि 8 इशारात हमने पढ़े, उसके बाद 8वां सफ़ा जब शुरू किया उसके पहले 2 इशारात भी हम पढ़ चुके हैं। गोया 10 इशारात अब तक हमने पढ़ लिए हैं और 10 इशारात ही बाकी रह गए हैं, यानी आधा कोर्स हमारा मुकम्मल हो चुका। ये सफ़ा नंबर 8 जब हम मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद हम मिड क्विज तक अपने कोर्स को कवर कर लेंगे। आइए 8वें सफ़े के इशारात से पहले छठे और 7वें सफ़े के इशारात एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। छठा सफ़ा है हिदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। ये पहले 2 सफ़हात थे, सफ़ा नंबर 6 और 7। आइए सफ़ा नंबर 8 को देखते हैं। इसके इशारात: बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी का मुतालबा, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सज़ा। इन इशारात को मुख्तसर याद करते हैं: बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। आर के सबक का तारुफ देखते हैं, जो तीसरा इशारा है सफ़ा नंबर 8 का, खाने का मुतालबा। इससे पहले जो आयात हमने पढ़ी हैं उसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा था कि जो ऐसी कौम थी कि उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतें दी, लेकिन अल्लाह ताला ने पिछली आयत के अंदर भी उन पर होने वाली नेमतों का तज़किरा किया और उन नेमतों के रद्द-ए-अमल में उनका क्या रवैया था अल्लाह ताला के हकामात के साथ, वो हमने देखा। और आइंदा आने वाली जो आयत है उसमें भी इसी का तसलसल है। तो तीसरा जो इशारा है खाने का मुतालबा। आइए इसके असबाब देखते हैं। असबाब क्या हैं कि बनी इसराइल मन और सलवा पर सब्र करने के बजाय अलग अलग किस्म के खानों की ख्वाहिशमंद थे। पिछली आयत में हमने सीखा कि मन और सलवा उनको दिया गया था, इख्तियार शुदा खाना था कि उनको कुछ भी खाना पकाने के लिए या उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बल्कि तैयार शुदा खाना आता वो खा रहे थे। लेकिन उन्होंने उस पर सब्र नहीं किया और उन्होंने मुतालबा किया कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खानी हैं, जो ज़मीन से उगती हैं वो हम खाना चाहते हैं।
اس خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ لفظ جب بولا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو ان الفاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ قرآن میں ہم نے دیکھا کہ 2 یا 2 سے کم نئے الفاظ ہیں، اور یہاں پر کچھ لائن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سے زیادہ الفاظ بھی نظر آ رہے ہیں، تو اوسطاً ہم کہتے ہیں۔ اور نئے الفاظ کے بارے میں ہم جیسا کہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ نئے الفاظ سے مراد عام طور پر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے آیات میں نہیں دیکھے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ہم وہ الفاظ خود سے پہلے سے کہیں جانتے ہیں یا کسی اور زبان میں ہم استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نئے الفاظ کو، اور سب سے پہلے آج کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے اس کو سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَبَصَلِهَا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، وَإِذْ واو کا معنی ہے اور، از جب۔ اس کے متعلق ہم نے پہلے پڑھا کہ جب اس آتا ہے تو اس سے پہلے کوئی اذکرو کا لفظ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، وائز، اور جب کل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کل تم، قالا یقولو سے ہے، قالا، قالو، قلتا، قلتو، کل تم، یہ والا صیغہ ہے قالا سے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، لن نصبرا، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے۔ نصبرا جو ہے یہ صابرا یصبرو نصبرو ہے، اصل میں صابرا یصبرو، تو اس سے آتا ہے نصبرو۔ تو نصبرو آخر میں را کے اوپر زبر جو پیش آنا تھا، زبر آ گیا، وہ پیچھے جو ایک لفظ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے کہ زبر کہاں آتا ہے، پیش کہاں آتا ہے۔ تو جب کسی فور ہم شروع کریں گے وہاں پر انشاءاللہ اعراب کی جو حالتیں ہیں، مضارع کے آخر میں، فعل کے آخر میں، اسم کے آخر کے اندر جو حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم کسی فور میں پڑھیں گے۔ لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، علی پر، طعام واحد، ایک کھانے پر، طعام واحد کے اوپر ایک ہمیں کلر نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا فریز ہے۔ تو بیسیکلی تو آیات کے حوالے سے تو نیا ہے، لیکن ہم اس کو پہلے جانتے ہیں، طعام کا لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اپنی زبان میں، اور واحد بھی ہم جانتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی اس حساب سے نیا لفظ نہیں ہے۔ علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ 2 اس کے فکرے ہوئے۔ اس کے بعد ہے فدعو لنا، فدعو یہ فا اور ادعو یہ 2 ٹکڑے ہیں، فا، ادعو یہ دعا یا دو سے ہے، ادعو فعل امر ہے، ادعو فا تو یا پس، لہذا ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج لنا، یہ اخراجہ یخرجو باب ہے، اسلم یسلم سے ہے فعل مضارع، لیکن اس کا آخر میں جو ساکن ہوا ہے اس کی کوئی ریزن ہے جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کی، وہ انشاءاللہ کسی فور میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔
युखरिज लना, कि वो निकाले, लना हमारे लिए, निकाले वो हमारे लिए, मिम्मा उससे जो, मिम्मा असल में दो टुकड़े हैं, मिन मा उससे जो, तुम बितु उगाती है, तुम बितु उगाती है, अल अर्दु जमीन, तुम बितु, तुम बितु जो है ये अम बाता युम बितु असलमा युस्लिमु का पैटर्न है, उगाना, अम बाता युम बितु से तुम बितु है, हिया तुम बितु, ये जो एक तो तुम बितु ये वाला इशारा होता है, एक तुम बितु ये वाला जो बाएं हाथ से इशारा है ये वो वाला है, हिया तुम बितु, अल अर्ज जो किसके बाद है, अल अर्ज का लफ्ज मुअन्नस है इसलिए यहाँ पर ये तुम बितु इस्तेमाल हुआ। तुम बितु उगाती है, अल अर्ज जमीन, मिम बकलिहा अपनी उसकी तरकारी से, मिन से, बकलिहा उसकी तरकारी से, वकिस्साइहा और उसकी ककड़ी से, और ककड़ी उसकी, वफूमिहा और गंदम उसकी, और वआदसिहा और मसूर उसकी। ये हा जो ज़मीर आम में नजर आ रही है, बकलिहा वकिस्साइहा फूमिहा आदसिहा, हा की जो ज़मीर है ये लौटती है अल अर्ज की तरफ। अल अर्ज चूँकि वाहिद भी है और मुअन्नस भी है, जो कि इसमें मुअन्नस की कोई अलामत बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रही है, जैसे कि हमने पढ़ी है गोल ता आखिर में होती है या अलिफ ता होता है जमा के लिए, लेकिन ये मुअन्नस सिमाई है, सुना गया है मुअन्नस है, ऐसे मुअन्नस ही इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। तो हा ज़मीर इसकी तरफ लौटती है कि उसकी ज़मीन की जो तरकारी है या ककड़ी है, गंदम है, मसूर है, ये सारी चीजें वो अलग अलग से उन्होंने मांगी। वह बसलिहा और प्याज उसकी, वह और बसलिहा और उसकी प्याज, बसल कहते हैं प्याज। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिद, उन्होंने क्या कहा, क्या जुमला बोला था कि हम हरगिज एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते। एक खाने से मुराद हुई है जो उनको तैयार शुदा खाना मन्ना सलवा के तौर पर मिल रहा था, उस पर उन्होंने इतराज किया, हम इस पर सब्र हरगिज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने सहरा में बनी इसराइल के मन्ना सलवा का इंतजाम फरमाया, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा फरमाया। तो बनी इसराइल को रेगिस्तान में रखे जाने की एक वजह ये थी कि वो वहाँ रहकर अपने आपको उन अकायद, जो गलत अकायद और बुरे अखलाक से पाक कर सके, जो मिस्र में गुलामी के दौरान उनमें पैदा हो चुके थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने वहां पर रख कर उनको, जो एक मैदान के अंदर रखा गया था सहरा में, और वो इसलिए रखा था कि ताकि यहाँ पर इनकी तरबियत हो सके, इनको तैयार शुदा सारी नियमतें मिलेंगी। तो इसकी बदले में, इन नियमतों के बदले में वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएंगे और अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने लगेंगे। जो नबी जो मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू उनको सारी तालीमात मिल रही थी, उन पर अमल करेंगे, ताकि इनकी जो पहले इनके ज़हनों के अंदर या इनके दिलों के अंदर जो गलत अकायद और बुरे अखलाक पैदा हो चुके हैं गुलामी की वजह से, तो उससे क्या होगा, ये इनको छुटकारा मिल जाएगा और ये राह रास्त पर आ जाएंगे। क्योंकि गुलामी की जिंदगी के अंदर इंसान बहुत सारे काम ऐसे भी कर जाता है कि जो खुद चाहता नहीं है करना, लेकिन ये कि उसको गुलामी की वजह से करने पड़ते हैं। हमें इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्हें अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी के ऊंचे दर्जे पर फायज होना था, मगर अपनी बेसब्री की वजह से वो छोटी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार ना थे। क्योंकि अल्लाह ताला उनकी तरबियत फरमा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने इन्हीं में से आगे बहुत सारे अंबिया पैदा करने थे। तो अल्लाह ताला इस कौम की तरबियत फरमा रहे थे कि ताकि इनको यहाँ पर सब्र करें और मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से इनकी तरबियत हो जाए। लेकिन वो एक छोटी सी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार ना थे। कुर्बानी क्या थी कि तैयार शुदा खाना मिल रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो खुद जो है ना, वो जो ज़मीन से उगती हैं चीज़ें, हम तो वो चीज़ें खाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की उन्होंने फरमाइशें करना शुरू कर दी, ख्वाहिशें करना शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला जब उन्होंने ये बात कहा, वो दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि लन नस्बिर अला तामिन वाहिदिन, मूसा अलैहिस्सलाम उनके जो नबी थे, उनको उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि हम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो ये जो लफ़्ज़ बोला, इससे भी एक तौहीन का पहलू निकलता है, और आगे हम देखेंगे कि फ़दउ लना रब्बका, वहाँ जाकर भी एक तौहीन का पहलू आता है। इंशाअल्लाह आगे इसको हम देखते हैं। तो उसके अंदर एक और चीज़ भी थी, फ़दउ लना रब्बका, अपने रब से माँग। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तौहीन उनकी तरफ से आती है, वाज़ेह होती है कि उन्होंने कहा, आप मूसा आप अपने रब से माँगे, यानी कि
نعوذ باللہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ان کا خدا نہیں ہے، ان کا رب نہیں ہے، صرف موسیٰ کا ہی رب ہے. تو اس سے بھی ان کی جو اخلاقی جو پستی ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ وہ کس قدر جو ہے نا وہ اخلاق کے اعتبار سے گر چکے ہوئے تھے. تو آیت کو دوبارہ سے دیکھیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. آیت کا دوسرا حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال انہوں نے تو اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے ان کو آنسر کیا. اتستبدلون تستبدلون جو ہے یہ حل کی طرح جیسے حل ہم نے پڑھا ہے وہ کوسچن کے لیے آتا ہے اس طرح سے یہ بھی کوسچن کے لیے آتا ہے اور ایک ما کا ورڈ ہے یہ جیسا کہ نگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے اس طرح کوسچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو حمزہ یہ بھی کوسچن کے لیے آتا ہے. کیا تستبدلون تم بدلے میں لینا چاہتے ہو. تستبدلون یہ ایک فعل ہے یہ والا اشارہ ہے اس کا. تستبدلون استبدل یستبدلو استبدال باب ہے استفعال. یہ پیٹرن ہم نے پڑھ لیا ہے. تو استفعال پیٹرن سے آتا ہے استبدالا تستبدلون اس سے پھر. اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو ادنا ہے ہوا ادنا جو ادنا ہے کمتر ہے بالذی بجائے اس کے اس چیز کے بدلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبتو جب ایسا تم کرنا ہی چاہ رہے ہو تو کیا کرو اہبتو تم اترو مصرن کسی شہر میں. اہبتو ہم نے اس سے پہلے بھی کسی 2 میں بھی ہم نے پڑھا تھا جہاں پر آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو جب ان کو کہا گیا تھا کہ تم زمین میں اترو. اہبتو مصرن تم اترو کسی شہر میں. حبتا یحبتو سے اہبت اہبتو تم سب اترو مصرن کسی شہر میں. فإن لکم بے شک فإن تو بے شک فإن تو بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم وہی ہے جو تم چاہتے ہو جو تم نے سوال کیا ہے. سألتم سأل یسألو سے ہے سألتم تم نے سوال کیا. ترجمہ ہم نے دیکھا اس میں شرح میں اتستبدلون اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھی جن کا وہ سوال کر رہے تھے. ظاہری بات ہے بہت ساری نعمت اللہ نے عطا کی دی ہے تو ایک کا ذکر یہاں پر ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تربیت فرما رہے تھے. تو یہ بڑا اہم تھا ان کے لیے اور وہاں پر اتنی زیادہ نعمتیں اور بھی تھی جن کا تذکرہ ہوا. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر نہ کیا اور جو نعمتیں مطلب اس کے علاوہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تربیت کرنا اور اس کے علاوہ باقی کھانے کے لیے ان کو من سلوا کا ملنا اس طرح کی بہت نعمتیں تھیں. تو ان سے وہ کمتر نعمتوں کی طرف جانا چاہ رہے تھے کہ زمین سے اگی چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں. تو ایک حدیث لیتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی روزی ہے اس پر اللہ نے قناعت کرنے کی توفیق دی تو وہ انسان کامیاب ہو گیا. اہبتو مصرن اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں یا بستی میں چلے جاؤ وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی. جو بھی تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں مل جائیں گی. یعنی کہ اگر تم زندگی گزارنے کا مقصد تمہارا کیا ہے کھانا پینا ہی مقصد ہے اگر تو پھر تم کسی جگہ پہ چلے جاؤ جو چاہو گے تمہیں ملتا رہے گا تم کھاتے رہو.
لیکن اصل میں زندگی گزارنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بھی آج کل ایسا ہی مقصد ہے کہ ہم کھانا کھائیں بھی اچھا کھانا پینا، یہی مقصد بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے زندگی میں دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو ہم پہچان سکیں. تو اس زندگی میں اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے. قربانی سے بات جیسے نکلی ہے تو اس میں فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی ہے، روزے کے لیے کھانے اور آرام کی قربانی ہے، حج عمرہ کے لیے پیسے آرام کی قربانی ہے، تو قرآن سیکھنے کے لیے وقت کی قربانی ہے. یہ کتنی بڑی قربانی ہے جو ہم ہفتے میں 2 گھنٹے ہم نکالتے ہیں اپنے وقت میں سے، اور یہ وقت ہمارا الحمدللہ قیمتی بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے صبر کرنے کے ساتھ سخت محنت بھی کرنا پڑتی ہے. ہمیں بنی اسرائیل کے اس رویے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا یہاں ذکر ہوا تو آگے روزوں کا، تو آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو ہم نے بھرپور طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی روزہ ہم سے چھوٹ نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطا کیے، مثلا پھل، ترکاری، اناج، گوشت. ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مدد مانگے اور ہم ایک بہترین انسان بنے. بہترین انسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اپاہج پیدا کر دیتے، کسی ایسے پیدا کرتے جو ہم اس چیز کو نہ برداشت کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن ہمیں اللہ نے بن مانگے اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے عطا کی. اللہ نے اچھے احسن طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا. تو اللہ ہمیں اللہ کی جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے. اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا کی. ایک اور حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا. یہ بات کسی کو حاصل نہیں. اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے. یہ صبر اور شکر جو ہے یہ بڑے اہم ٹاپک ہیں کہ ہمیں جب کوئی اس طرح کی ہمیں خوشی ملے تو ہمیں اللہ کا فوراً شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں اس قدر خوش عطا فرمائی ہے. اور اگر کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، صبر کے اندر بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا. آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. الحمدللہ آیت کا یہ حصہ آج ہم نے مکمل کیا، آج کا سبق کا. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکال لے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کی. اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے. تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. تو یہ اس کا ترجمہ تھا جو آیت نمبر 61 ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. آئیے آج کی پڑھی ہوئی آیات جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا اسباق اور کیا دعا ہم کر سکتے ہیں، زندگی کا پلان کیا کر سکتے ہیں. اسباق ہم نے دیکھے، دوبارہ اس کو کور کرتے ہیں. بنی اسرائیل بن و سلوا پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہشمند تھے. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یہ ہمارے لیے اسباق ہیں آج کی آیات میں. دعا کیا کرنی ہے ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں. بڑی اہم بات ہے کہ جو دین کے کام ہیں جو میرے ذمہ ہیں ان کے لیے میں اپنا وقت نکال سکوں، اپنی دوسری مصروفیات کو ختم کر کے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے
انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا کہ صبر کرنے میں اللہ خوش ہوتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے. اس بات کو میں سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں. آئیے اس میں اسباق جو ہے نا اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. آج کی جو آیات ہیں اسماء طعامن، طعام کہتے ہیں کھانے کو، اطعمہ اس کی جماعت ہے. طعام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کھانا، اور اس کی جماعت ہے اطعمہ کھانے. دوسرا اسم ہے، اس میں ایک ہی اسم تھا کیونکہ ہم نے اسماء کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم زیادہ تر وہ اسماء دیکھتے ہیں جن کا کوئی واحد ہے یا جمع ہے، اس اعتبار سے. افعال میں جو سب سے پہلے ہم نے صحت مند افعال دیکھنے ہیں، لن نصبرا. نصبرا جو ہے یہ صبرا یصبر سے آتا ہے ضربا سے، صبر اس نے صبر کیا. صبرا یصبرو اصبر صابر ڈیش اور صبر اس کا آتا ہے مصدر. اس سے استعمال ہوا صبرا، سواد 12 مادہ ہے اس کا. طعامن طعیمہ یا طعامو سے آتا ہے، طعیمہ یا طعامو. سمع یسمع سے صحت مند فعل ہے. طعیمہ یطعم اطعام، طاعم مطعوم طعام. طعم بھی مصدر آتا ہے اور طعام بھی مصدر آتا ہے، دونوں طرح اس کے مصدر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد جو فعل ہے حبط یحبط، ضربہ سے حبط یحبط. اہبط اس سے پھر نمبر آتا ہے حبط یحبط اہبط، اسی سے ہے اہبطو. حابط محبوط اور حبوط، حبوط مصدر ہے اس کا، اور حاباتا مادہ آتا ہے صحت مند فعل ہے ضربہ پیٹرن سے. یہ تو وہ افعال ہم نے دیکھے جو صحت مند حروف والے افعال تھے. آپ دیکھیں گے کہ جو افعال کمزور حروف والے ہیں، سب سے پہلے ہے ادعو. دا یا دو سے پڑھ چکے ہیں. دال عین واو مادہ ہے، دا میں دال عین واو ہے. دا یدعو ادعو داعن مدعو دعاء. اس طرح سے سآلا، سآلا ہم نے پڑھا تھا امارا سالا قرا. یہ افعال ہم نے کسی ٹور میں کور کیے تھے، حمزہ والے افعال ہیں. اس کو ہم کمزور کی کیٹیگری میں ہم دیکھتے ہوتے ہیں. فاتحہ یفتح سے. سآلا یسألو اسأل، اس کا سوری مصدر آتا ہے سل. سل سائل مسئول اور سؤال. سل سل اس کا فعل امر آئے گا، اور سائل مسئول سؤال سوال کرنا. سین حمزہ لام اس کا مادہ ہے، اس کے رول ہے. کمزور افعال ہم نے دیکھے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر مزید فی کے افعال کون سے ہیں. چونکہ 3 کیٹیگریز ہم نے بتائی تھی، صحت مند افعال، کمزور افعال اور مزید فی کے افعال. ہم دیکھیں یخرجو، اسلمہ سے ہے اخرجا یخرجو، اسلمہ یسلم کا پیٹرن ہے. اخرجا یخرجو اخرج مخرج مخرج اور اخراج اس کا مصدر ہے. اس کے علاوہ فعل آتا ہے تم بتو. امباتا یہ بھی اسلمہ کا پیٹرن ہے. ناباتا اس کا مادہ آتا ہے امباتا یمبتو امبت. ممبتن ممبتن امباتن اس کا معنی ہے اگانا. اخراجہ میں نکالنا اور امباتا اگانا. ایک اور فعل ہے مزید فی کا اس آیت کے اندر آتا ہے استبدلا. استبدلا یستبدل استبدل مستبدل مستبدل استبدال. یہ کون سا پیٹرن ہے؟ حمزہ اور سین ہے شروع میں، تو یہ پیٹرن ہے استفعال. استفعال کا پیٹرن ہے باب استفعال استبدال سے. اور اس کے بعد کمزور مزید فی کے افعال یہاں پر مکمل ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم نے آج کا جو لیسن تھا اس کا قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا، جس میں ہم نے کور کیا ہے 8C کا قرآن کا حصہ ہم نے کور کیا. اور اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے
8C में ग्रामर का जो लेसन है आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम याद होगा आपको इससे पिछले सबक में हमने जिक्र किया था कि मजीद फी के जो अफ़ाल हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज बनाई थी, जैसा कि सुलासी की 2 कैटेगरीज बनाई थी। सुलासी के अफ़ाल में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि फातहा, नासरा, ज़राबा, सामिया पैटर्न है, और उसके अंदर सेहतमंद अफ़ाल जो मोस्टली हमने QC 1 में कवर किए थे, और उन्हीं 4 पैटर्न पर आने वाले कमज़ोर अफ़ाल जो हमने QC 2 में कवर किए। और इसके बाद जब हमने QC 3 शुरू किया तो हमने मजीद फी शुरू किया, यानी कि सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद था पहले 3 हरफी, और सुलासी मजीद फी यानी कि 3 हरफ से ज्यादा वाला हमने पैटर्न शुरू किए। तो उसमें हमने 8 पैटर्न पढ़े थे मजीद फी के। उनकी भी 2 कैटेगरीज बनाई थी, एक सेहतमंद अफ़ाल उसमें आए थे और एक जोर वाले। तो सेहतमंद हम मुकम्मल कर चुके हैं, और अब हमने शुरू करने हैं कौन से अफ़ाल मजीद फी के जो कमजोर हरूफ वाले हैं। तो उसमें एक फेल हमने पढ़ा है पहले वल्ला का। आज हम दूसरा फेल पढ़ेंगे मजीद फी कमजोर हरूफ में से नादा। मजीद फी कमजोर में से नादा। नादा जो हमें उसकी शक्ल से क्या नजर आ रहा है, मादा क्या होगा, नून दाल या। आगे इंशाल्लाह डिटेल में इसको देखते हैं। इसका पैटर्न क्या है। जो 8 हमने पैटर्न पढ़े थे मजीद फी के, उसमें से वल्ला तो आया था, अल्लमा के पैटर्न पर हमने पढ़ा। उसके बाद जो दूसरा कमजोर फेल हम पढ़ रहे हैं नादा, ये हासबा के साउंड पर आता है। हासबा युहासिबु बा मुफाला। हासबा युहासिबु ये बा मुफाला है। तो नादा युनादी इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं। तो इनादा का फेल है कुरान पाक में तकरीबन 48 टाइम इसकी ये यूज हुआ है डिफरेंट शेप में, नादा। मजीद फी के फेल शुरू करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। मजीद फी किसे कहा जाता है। जैसा कि मादा के हरूफ में से किसी एक को ज़ायद कर दिया जाता है, जैसा कि अल्फ से अल्लमा बन गया था, या मादा के हरूफ के अलावा किसी एक हरफ को ज़ायद लाया जाता है तो उसको भी मजीद फी कहा जाता है। सालिमा से असलमा बना था। मजीद फी के 8 पैटर्न हमने अब तक पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी से हम अभी कमजोर अफ़ाल सीख रहे हैं। आइए ये जो 8 पैटर्न है इनको जरा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। यहाँ से देखिएगा, ये जो चार्ट है हमें नजर आ रहा है, इसमें पहले 5 हैं। तो क्या हमने जुमला सीखा था, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लमा हासबा असलमा। अगेन, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लमा हासबा असलमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तिगफार कीजिए। इख्तलाफा इस्तागफरा, इख्तलाफा इस्तागफरा। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर हमें नजर आ रहा है, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिगफार, ये मस्तर हैं जो हमने पहले, सबसे पहले मस्तर हमने ये पढ़ा है। और बाब कौन सा है, बाब है तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़आल, इफ्तियाल और इस्तिफ़ाल। ठीक है, ये बाब है, ये पैटर्न है, और ब्लू कलर में है ये, इससे हमने पहला पहला मस्तर पढ़ा। और इन्हीं मस्तर से जो फेल माजी आता है, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, ये हमने कोड के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 3 इसके बाद वाले जो 3 हमने पैटर्न देखे उसको पढ़ेंगे, तफाउल, तफाउल और इन्फियाल। तफाउल, तफाउल और इन्फियाल इसमें और कुरान में तदब्बर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए। तदब्बरा, तदारसा, तदब्बरा, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकिलाब, इनकलाबा। तो तदब्बर, तदब्बुर, तदारुस और इनकिलाब ये मस्तर है जो हमने इन अबवाब से, इन पैटर्न से हमने पहला पहला पढ़ा है। तफाउल से तदब्बुर पढ़ा, तफाउल से तदारुस पढ़ा और इनफियाल से इनकिलाब पढ़ा। तो इससे आगे फिर इनके फिल माजी हैं, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा, इसको हम कोड बनाते हैं जो इसके तहत इसी साउंड पर आने वाले जो अफ़ाल आगे हम पढ़ेंगे, तो वो उनके लिए ये वाले जो अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं, तदब्बुर, तदारुस, इनकलाब, ये जो इसके लिए कोड बनते हैं।
تو یہ ہم نے 8 ابواب جو پڑھے تھے اس کو ہم نے ریوائز کر لیا ہے. انشاءاللہ ہر گرامر کے لیسن میں یہ سلائڈ ہمارے سامنے آتی رہے گی. IQC 3 میں جو ہم QC 2 میں ہم نے جو افعال سیکھے تھے 3 حرف والے ان کو ریوائز کرتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ادا. اور اچھا گمان کرو، ظنّا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلّا. ٹھیک ہے، یہ افعال ہم نے کور کیے تھے QC 2 میں. تو اسی طرح سے ہم آگے جو QC 3 کے اندر جو ہم کمزور افعال پڑھ رہے ہیں مزید فی کے اندر، ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ان میں ہم نے ابھی تک واللہ پڑھا جو کہ باب تفعیل سے آتا، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نادا جو کہ باب مفاعلہ سے آتا ہے، حاسبہ، نادا. کمزور افعال کے اندر ایک چیز ہمیں پہلے سے پتہ ہے، جو QC 2 میں ہم اچھی طرح سے اس کو کور کر چکے ہیں، کہ کمزور افعال کے جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ اس پیٹرن کی طرح سیم بظاہر نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا قال یقولو، ناصر ینصر سے ہے تو ناصر ینصر سے قال یقولو کا ساؤنڈ میچ نہیں کرتا ہے. لیکن اس کی جب ہم نے اصلیت جانی تھی کہ قال یقولو اصل میں قاولا یقولو ہے، تو یہ ناصر ینصر کا ہی ساؤنڈ بنتا ہے. تو یہ جو ساؤنڈ چینج ہوتے ہیں یہ کمزور افعال کے اندر آ کر چینج ہوتے ہیں، کیونکہ کمزور افعال کے اندر جو کمزور حروف ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں ہم نے بڑی اہم بات پڑھی تھی کہ وہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. اس لیے وہاں پر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے پریشان نہیں ہونا ہے. تو دوسرا پھر آج کا ہم پڑھیں گے نادا. نادا، اس نے پکارا، نادا، اس نے پکارا. نادا کے اندر الف جو ہے نا دوسرا حرف جو ہے وہ زائد ہے، نادا. تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے آگے تفصیل سے دیتے ہیں. جیسے حاسبہ سے بنا تھا حاسبہ، حاسبہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو حاسبہ مزید فی بن گیا اس سے حاسبہ، تو الف کا اضافہ کیا سیکنڈ حروف میں حاسبہ. تو نادیہ سے نادا، نادیہ کا مطلب کیا ہے؟ گیلا ہوا، تر ہوا. تو حسیبہ نادیہ، حاسبہ نادا، حاسبہ نادا. تو اس سے ہمیں واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ جیسا کہ حاسبہ بنا ہے سواسی سے، اس طرح نادیہ سے بھی نادیہ جو ہے اس سے بنا ہے نادا مزید فی کے اندر. آئیے اس کے جب ہم فعل سیکھتے ہیں انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. نادا فعل ماضی ہے. سب سے پہلے ہم نے مزید فی کے اندر کمزور افعال شروع کرنے سے پہلے ہدا کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، تو اسی کو بیس بنا کر نادا کا ٹیبل بھی ہم سیکھتے ہیں. نادا، نادو، نادا، نادو. یہ وہ بات ہے جو ہم نے ذکر کی تھی کہ جب مفرد کے اندر واحد کے اندر الف کا ساؤنڈ آتا ہے تو جمع کے اندر زبر ہوگا. جیسے ہدا سے ہدو تھا اور واللہ سے ولو تھا، تو نادا سے نادو ہوا. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. نادا، اس نے پکارا، نادو، ان سب نے پکارا، نادیتا، آپ سب نے پکارا، نادیتو، میں نے پکارا، نادیتم، آپ سب نے پکارا، نادینا، ہم سب نے پکارا. جیسا کہ ٹیبلز کے اندر ہمیں عربی یاد ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اردو کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ کسی جگہ پر کویسچن میں آ جائے ہمارے پاس اردو کا ترجمہ آ جائے، ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اس کی عربی بنائیں تو ہمیں عربی بنانا آسان ہو جائے گا. تو ترجمہ کے ساتھ ساتھ یاد کیجیے گا. نادا، اس نے پکارا، نادو، ان سب نے پکارا، نادیتا، آپ نے پکارا، نادیتو، میں نے پکارا، نادیتم، آپ سب نے پکارا، نادینا، ہم سب نے پکارا. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا. اس میں بھی جو نادا کا فعل ہے اس کو شروع میں ہم سارے سیغوں میں لے کر آئے اور آخر میں تا، تو، تم، نا جو ہے اضافہ ہوا ہے ماضی کے اندر. تو ہدا سے میچ کر گیا ہے، جیسا کہ ہدا تھا اس طرح سے نادا بھی آ رہا ہے، ایسے ہی ساؤنڈ آ رہا ہے. اب ماضی کو سیکھتے ہیں. جیسے ہدا سے ہدو بنا تھا، واللہ سے ولو بنا، اور نادا سے نادو. یہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیسے واحد میں الف کا ساؤنڈ آئے گا تو جمع میں زبر آ جائے گا. ہدا، ہدو، واللہ، ولو، نادا، نادو. ماضی کو دوبارہ کر لیجئے. نادا، نادو، نادیتا،
नादैतु, नादैतुम, नादैना। जो नादा में नून अलिफ है, उसी जो तब्दीली है उसको हम सब सिगों में लेकर आ रहे हैं नादा के अंदर। अरबी बोलचाल में जो फिल माजी है उसको हम सीखते हैं ना हल नादा। हल नादा, क्या उसने पुकारा। नादा का माना हमने क्या पढ़ा था, उसने पुकारा। हल नादा, क्या उसने पुकारा। नाम नादा, जी हाँ उसने पुकारा। हल नादाऊ, क्या उन सब ने पुकारा। नाम नादाऊ, जी हाँ उन सब ने पुकारा। लाइन से ऊपर जो हमें नजर आते हैं अरबी बोलचाल में, ये गायब के सीगे होते हैं, तो इनमें आंसर सेम ही आता है, सिर्फ हाल की जगह पर नाम आ जाएगा या माँ आ जाएगा अगर निगेट करना हो तो, बाकी इसमें आंसर सेम ही आता है। लाइन से नीचे जो नजर आते हैं ये मुखातिब की बात होती है, मुखातिब और मुतकल्लिम होता है। हल नादैता, क्या आपने पुकारा। नाम नादैतु, जी हाँ मैंने पुकारा। ता का जवाब तू से। हल नादैता, नाम नादैतु। फालता, फालतू। नसरता, नसरतु। इसी तरह से हल नादैता, नाम नादैतु। हल नादैतुम, क्या आप सबने पुकारा। नाम नादैना, जी हाँ हम सब ने पुकारा। ये माजी है। तो माजी को मजीद सीखने के लिए हम अरबी बोलचाल के अंदर फेल के साथ कोई ना कोई इसम भी मिलाएंगे। हल नादल्लाह, क्या तर्जुमा इसका, क्या उसने पुकारा अल्लाह को। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है कि क्या उसने पुकारा अल्लाह को। हल नादल्लाह, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो नादल्लाह आ जाएगा, यानी इसमें साइलेंट हो जाएगा बीच में। हल नादल्लाह, क्या उसने पुकारा अल्लाह को। नाम नादल्लाह। हल नादाउल्लाह, नादाउल्लाह असल में था नादऊ अल्लाह, नादऊ अल्लाह, लेकिन मिलाकर पढ़ने के लिए वाव के ऊपर हरकत आ जाएगी। हल नादाउल्लाह, क्या उन सब ने पुकारा अल्लाह को। नाम नादाउल्लाह, जी हाँ उन सब ने अल्लाह को पुकारा। तो वाव के ऊपर जो पेश आया है ये मिलाने के लिए है, असल में यहाँ पर पेश नहीं है। असल में लफ्ज़ है नादऊ, तो वाव साकिन है। हल नादई तल्लाह, क्या आपने अल्लाह को पुकारा। नाम नादई तुल्लाह, जी हाँ मैंने अल्लाह को पुकारा। हल नादई तुमुल्लाह, असल लफ्ज़ क्या है, हल नादई तुम अल्लाह, यानी मीम साकिन है, लेकिन मिलाकर पढ़ने के लिए मीम के ऊपर हरकत लगाना पड़ी। हल नादई तुमुल्लाह, क्या आप सबने अल्लाह को पुकारा। नाम नादैना अल्लाह, नाम नादई नल्लाह, नाम नादई नल्लाह, जी हाँ हम सब ने अल्लाह को पुकारा। तो उम्मीद है इससे हमें अरबी बोलचाल के जरिए से जो माजी के मीनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कवर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए माजी के बाद मुजारे देखेंगे, मुजारे को भी कंपेयर करें हदा के मुजारे के साथ, यहदी जो हमने पढ़ा था। तो मुजारे क्या है नादा का, युनादी। नादा उसने पुकारा, युनादी वो पुकारता है या पुकारेगा, दोनों मीनिंग आएंगे, प्रेजेंट वाला भी और फ्यूचर वाला भी। वो पुकारता है या पुकारेगा। युनादी, यहदी, साउंड तकरीबन सेम आ रहा है। युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम सब पुकारते हैं। इशारात के साथ साथ जब हम देखते हैं इशारा दुरुस्त भी होना चाहिए और इनके जो डायरेक्शन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। माजी के जो इशारत हम करते हैं चस्ट लेवल पर कर रहे होते हैं और मुजारे के इशारात को हम हाई लेवल पर कर रहे होते हैं। तो मुजारे दोबारा कीजिए, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी। ये तो हमने साउंड यहाँ पर देखे हैं, इंशाल्लाह मुजारे को डिटेल में आगे देखते हैं। यहदी, यहदूना, युवल्ली, युवल्लूना,
यूनादी, यूनादूना। यहाँ पर ये बात बताई है कि जैसे कि हमने बात की थी कि वाहिद के अंदर अगर साउंड अलिफ का ना हो तो फिर जमा में वाव आता है, जैसे यहदूना, युवल्लूना, यूनादूना। ये बात हमें क्लियर होगी। यहदी के साथ इसको कंपेयर कर लिया हमने। अभी हमें पता चल रहा है कि यहदी का टेबल हमने किसी टू में किसी थ्री में हमने क्यों पढ़ा। आइए मुजारे देखते हैं दोबारा से। यूनादी, यूनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी। तो फेल मुजारे हमने देखा। आइए इसके मुजारे के अंदर भी वही तब्दीलियां हैं। शुरू में या, हमजा, ता, नून वगैरह जो अलामतें हैं मुजारे की वो ला दी गई हैं, और बाकी आखिर के अंदर जमा में चेंजिंग आई है वा नून के साथ। अरबी बोलचाल में देखते हैं हल यूनादी, क्या वो पुकारता है। तो लाइन से ऊपर हमने सेम आंसर देना है। नाम यूनादी, जी हाँ वो पुकारता है। हल यूनादूना, क्या वो सब पुकारते हैं। नाम यूनादूना, जी हाँ वो सब पुकारते हैं। हल तुनादी, क्या आप पुकारते हो। तो क्या जवाब देंगे। नाम उनादी, जी हाँ मैं पुकारता हूँ। हल तुनादूना, क्या आप सब पुकारते हैं। नाम नुनादी, जी हाँ हम सब पुकारते हैं। हल तुनादी, हल तुनादी, क्या आप पुकारते हैं। नाम उनादी। हल तुनादूना, नाम नुनादी। नुनादी के अंदर दो नून आगे हैं। एक नून नाजा का अपना नून है और एक नून मुजारे की अलामत की शुरुआत। मुजारे में भी हम अल्लाह का लफ्ज़ साथ मिलाते हैं। हल युनादिल्लाह, नाम युनादिल्लाह। हल युनादून अल्लाह, नाम युनादू अल्लाह। यहाँ पर भी सेम आंसर है। हल युनादून अल्लाह, नाम युनादू अल्लाह। यहाँ उस वक्त सब अल्लाह को पुकारते हैं। हल तुनादी अल्लाह, मिलाकर पढ़ें तो हल तुनादिल्लाह, क्या तू अल्लाह को पुकारता है। नाम उनादिल्लाह, जी हाँ मैं अल्लाह को पुकारता हूँ। हल तुनादून अल्लाह, क्या आप सब अल्लाह को पुकारते हैं। नाम नुनादिल्लाह, नुनादिल्लाह, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का इजाफा कर दिया है और बाकी सेम आंसर जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा। तो नादा का हमने मुजारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया है, और इसके बाद सीखेंगे इसका फेल अमर। फेल अमर कैसे बनाते हैं। फेल अमर नादा का फेल अमर जो है, जैसे कि पहले अमर को हमने माजी से बनाते रहे, यहाँ पर भी माजी से बना लेंगे, मुजारे से भी बनाया जा सकता है। तो नादा से नादी, नादा से नादी, कैसे अमर बना कि नादा असल में जो नजर आ रहा है हमें, ये जो या है ये सिर्फ इसका राइटिंग स्टाइल है, जो माजी के अंदर हमें या नजर आता है। असल में ये अलिफ है, असल में अलिफ है जो हमें दाल के ऊपर नजर आ रही है, अलिफ है। नादा, नादा। तो इससे क्या बनेगा फेल अमर। नादी, नादी क्यों बनेगा कि आखिर में जो एक हरफ है अलिफ है, वो कमजोर हरफ है और कमजोर हरफ गिर जाता है तो आखिर, चूंकि साकिन आखिर को करना है ना, मुजारे से जब या माजी से आप बनाते हैं फेल अमर, तो आखिर को साकिन करना है। अगर तो आप इसको बनाए मुजारे से, तो मुजारे से भी सेम तरीका है कि शुरू से मुजारे की अलामत को गिरा दिया और आखिर में आखिरी हरफ को साकिन करना है। आखिरी हरफ को जब साकिन करें, मुजारे के अंदर तो ऑलरेडी आखिरी हरफ साकिन ही है, या जो है, तो साकिन होने की वजह से, वो कमजोर हरफ होने की वजह से वो गिर जाता है, तो नादी रह जाता है। मुजारे से भी बनाया जा सकता है। अगर आप माजी से बनाएं तो उसमें भी यही तरीका कार है कि माजी के अंदर शुरू की अलामत तो नहीं गिरानी है शुरू में, और आखिर में जो अलिफ है वो कमजोर हरफ है वो गिर जाएगा तो नादी रह जाता है। ठीक है, बहरहाल ये दोनों तरीके आसान है, कोई इतना मुश्किल इसका फिर नंबर नहीं। मुजारे से बनाए तो ज्यादा बेस्ट रहता है, आसान है। जो हमने किसी टू में वन में हमने जो तरीका पढ़ा है नंबर बनाने का, उसी मुताबिक। तो इहदी, इहदू, वल्ली, वल्लू, नादी,
नादू, यहाँ पर भी सेम उस तरह से जैसे पहले अफआल का हमने पढ़ा। तो यानी आखिरी जो हरफ है उसके नीचे जेर आएगी, उसके बाद हमने कमजोर हरफ को हरकत को नहीं पढ़ना, जैसा कि इहदी नहीं करना, वल्ली नहीं करना, नादी नहीं करना, ठीक है। उसकी हरकत को जल्दी पढ़ना है, इहदी वल्ली नादी। ये बात यहाँ पे काबिल गौर है। और दूसरी बात यहाँ पर एक काबिल गौर है कि जैसे इहदी से इहदू बना है, इहदौ नहीं हुआ, दाल के ऊपर जबर नहीं आया, तो यहाँ पर भी हमने वल्लू में नादू में भी ऐसा करना है जैसा कि इहदू में हुआ। ठीक है जी, इहदी इहदू वल्ली वल्लू नादी नादू। ठीक है जी, आइए फिर अमल करते हैं। नादी नादू ला तुनादी ला तुनादू, नादी तू पुकार, नादू तुम सब पुकारो, ला तुनादी मत पुकार, ला तुनादू सब मत पुकारो। फिर अमर और फिर नहीं हमने करा किया, उसके बाद इसको फिर देखते हैं अरबी बोलचाल में। नादी तू पुकार, तो क्या जवाब आएगा? उनादी मैं पुकारता हूँ या पुकारूंगा, क्योंकि फेल अमर जो है उसका आंसर फेल मुजारे से आता है। और दूसरी बात यह है कि फेल अमर का जो जवाब है उसमें नाम या ला वगैरह नहीं आता, क्योंकि फेल अमर जो है वो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर के जवाब में नाम या ला की कोई जरूरत नहीं होती है। वो चूंकि हल वगैरह के जवाब में आता है, जहां पर किस चीज के बारे में न्यूज दी जा रही होती है कि उसने ऐसा किया इस जमाने में। ठीक है, नादू तुम सब पुकारो, तो क्या जवाब आएगा? नुनादी हम सब पुकारेंगे। नादू सॉरी नादू तुम सब पुकारो, नुनादी हम सब पुकारेंगे या पुकारते हैं। अब जब नहीं के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम ये ज़हन में रखें कि अल्लाह के सिवा हमने किसी को नहीं पुकारना। ये बात ज़हन में रखते हैं, ला तुनादी, ला तुनादी तू मत पुकार, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकार। ला उनादी मैं नहीं पुकारूंगा, मैं नहीं पुकारूंगा। ला तुनादू तुम सब मत पुकारो, ला नुनादी हम सब नहीं पुकारेंगे, हम सब नहीं पुकारेंगे। तो फिर अमर के साथ साथ हमने फिर नहीं की भी प्रैक्टिस की अरबी बोलचाल में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका इसम फाइल इसम मफूल हम सीखेंगे। हासबा से इसम फाइल क्या बना था? मुहासिब। क्या बना था? मुहासिब मुहासब। हासबा से मुहासिब मुहासब। ये सेकंड लास्ट पर जेर हो तो उसको इसम फाइल बन जाता है, और सेकंड लास्ट पर जबर हो तो क्या बनता है? इसम मफूल। सेकंड लास्ट से मुराद है आइन कलमा, फा आइन लाम, जो हमने बात पढ़ी थी, फा कलमा आइन कलमा और लाम कलमा। इसी तरह से हासबा से आगे उसको हम प्रैक्टिस करें। नादा से मुनादिन मुनादन, ये जेर के साथ बनेगा इसम फाइल मुनादिन मुनादन। वहां पर मुहासिबुन हम पढ़ सकते हैं, मुहासिबन पढ़ सकते हैं, मुहासिबिन पढ़ सकते हैं, इन्हीं के तीनों इराब उसमें आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है? मुनादिन। मुनादिन अगर हम मुहासिबुन का ही साउंड बनाना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह समझें कि ये असल में क्या था? मुनादिजुन था। असल क्या था? मुनादिजुन था। आखिर में जब कमजोर हरफ आ जाता है तो वो गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर मुनादिन रह गया। मुनादिन मुनादन, मुनादिन मुनादन। ठीक है जी, मुनादन जिसको पुकारा जाए। तो इसम फाइल इसम मफूल के बाद इसका मस्तर हमने सीखना है। हासबा से क्या था? मुहासबातुन, और नादा से मुनादातुन, मुहासबातुन। यानी कि इसमें एक अलिफ जो है वो जायद हमें नजर आ रहा है, मुनादातुन। ठीक है, क्योंकि मस्तर जो होता है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें कोई एक साउंड होना जरूरी नहीं है। जैसे मुहासबा है, मुफाअला है, तो सबका एक साउंड होना जरूरी नहीं होता मस्तर के अंदर। ठीक है, लेकिन बाब इसका मुफाअला ही आ रहा है। नादा से मुनादातुन, मुनादातुन। ये एक और चीज भी यहाँ पर यह है कि मुनादायातुन। अगर इसके असल आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूं। मुनादायातुन, मुहासाबातुन, और या जो है यहाँ अलिफ से तब्दील हुआ है,
یہ الف جو نظر آ رہا ہے اصل میں یا تھا. یہ تبدیلی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ یہ کمزور حروف ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں, کبھی غائب ہو جاتے ہیں, کبھی بدلتے رہتے ہیں. یہ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو کمزور حروف کے اندر جو افعال آئیں گے ان میں ہمیں یہ چیلنج آتا ہے کہ اس کے ساؤنڈ جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال نادا سے منادا کون اس کا مصدر استعمال. تو آئیے اس کا کرتے ہیں. منادن پکارنے والا, منادن جس کو پکارا جائے, مناداتن پکارنا. منادن پکارنے والا, منادن جس کو پکارا جائے, اور مناداتن پکارنا. عربی بول چال میں حل انت منادن, حل انت منادن کیا آپ پکارنے والے ہیں. نام انا منادن, نام انا منادن جی ہاں میں پکارنے والا ہوں. حل انتم منادون, حل انتم منادون کیا آپ سب پکارنے والے ہیں. نام نحن منادون, نام نحن منادون جی ہاں ہم سب پکارنے والے ہیں. اس افعال میں واحد اور جمع کے اعتبار سے ہم نے اس کی پریکٹس کی عربی بول چال میں. آئیے اس کو سیکھتے ہیں مؤنث کا صیغہ. نادا سے نادت, نادا سے نادت, اس میں اضافہ کس کا ہو گیا ہے, تا ساکن کا اضافہ, نادا سے نادت, اس عورت نے پکارا. اور تنادی, انتا تنادی اور ہیا تنادی یہ سیم ہی صیغہ آتے ہیں, جس کی ڈائریکشن چینج ہوگی. اشارے میں انتا میں سامنے کی ڈائریکشن ہے, انتا تنادی مذکر کے لیے, اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا, یا تنادی وہ عورت پکارتی ہے. ہم نے مؤنث کا صیغہ الحمدللہ سیکھے ہیں, اور اس کے بعد پورا ٹیبل دہرا لیتے ہیں. نادا, ساتھ سے اشارہ کیجیے گا. نادا, نادو, نادیتا, نادیتو, نادیتم, نادینا. ینادی, ینادون, تنادی, انادی, تنادون, ننادی, ہیا تنادی. فعل امر کیا ہے, نادی, نادو, لا تنادی, لا تنادو. منادن, منادن, مناداتن. ٹیبل الحمدللہ ہمیں سارا مکمل کر لیا ہم نے ٹیبل. اور اس کے اب دیکھتے ہیں 6 چابیاں. 6 چابیاں کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فعل ماضی کے اندر یا واحد جب الف کا ساؤنڈ ہوتا ہے تو وہ جمع زبر کے ساتھ آتا ہے. یہ ہم نے بات پہلے دیکھی ہے. اور ایک بات یہاں پر 6 چابیوں کے حوالے سے کلیئر کرنی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کوشچن آ جاتا ہے کہ ایک مادہ ہے, مثال کے طور پر کاف واو لام ہے, یا مثال کے طور پر کوئی اور مادہ ہے, تو اس مادے سے آپ 6 چابیاں لکھیں. تو وہاں اگر لکھا ہوتا ہے لفظ کے فعل کی 6 چابیاں لکھیں, تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے صرف پہلے 3 ہی مراد ہیں, فعل ماضی, مضارع اور فعل امر, یہ 3 ہی مراد ہیں, باقی اس سے والی مراد نہیں. کیونکہ آپ کے پاس جو کویسچن آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہوم ورک میں یا کوئز میں آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کویسچن کلیئر کٹ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اسم فاعل بتانا ہے, اسم مفعول بتانا ہے, مصدر بتانا ہے, آپ نے فعل مضارع بتانا ہے, فعل امر بتانا ہے. جو پوچھے گا وہ سب کا سب لکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ لکھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بات وہاں پر کنفیوز کر سکتی ہے جہاں پر آپ نے خود سے ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے. جب ہم نے فزیکل کلاسز کے اندر جب ہم ریٹن ہمارے پاس پیپر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن آن لائن کلاس کے اندر آپ کبھی بھی یہ بات نہ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف فعل کی 6 چابیاں ہیں. فعل کی تو 6 چابیاں نہیں ہوتی ہیں, فعل کی 3 ہی چابیاں ہوتی ہیں. تو مراد یہ کہ جتنے بھی نیچے آ رہی ہیں وہ سارے کے سارے اس مادہ سے آپ نے لکھنی ہے, اب وہ اسم فاعل ہے, اسم مفعول ہے, مصدر ہے, جو بھی ہے واٹ ایور. تو 6 چابیاں دوبارہ کرتے ہیں. نادا, ینادی, نادی, منادن, منادن, مناداتن. 6 چابیاں ہم نے کر لی. ان کا ترجمہ بھی ہم نے یاد کرنا ہے. نادا اس نے پکارا, ینادی وہ پکارتا ہے, نادی تو پکار. ورک بک کے اندر جب ہم نادا کا ٹیبل مکمل کر لیا ہم نے, تو کچھ کویسچن ہیں ان کے ہم نے آنسر کرنے ہیں. پہلا کویسچن کیا ہے, عربی بنانا ہے. تم سب پکارو اپنے رب کو, تم سب پکارو اپنے رب کو. تم سب پکارو
یہ ہے نادی تو پکار، نادو تم سب پکارو، یہ آرڈر ہے. تو فعل امر کا صیغہ آئے گا نادی تو پکار، نادو تو کیا آئے گا نادو تم سب پکارو اپنے رب کو. ربا کم، ربا کم ہم نے پڑھا تھا کس زبان میں، رباہو، رباہم، ربا کا، ربی، ربا کم. ٹھیک ہے جی، تو وہ والا آنسر اس میں آ جائے گا. نادو تم سب پکارو، ربکم اپنے رب کو، نادو تم سب پکارو، ربکم اپنے رب کو. دوسرا سوال ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے ینادی للایمان، ینادی للایمان. ینادی کا مطلب کیا ہے، نادا اس نے پکارا، ینادی وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. ینادی وہ پکارتا ہے، للایمان ایمان کے لیے، للایمان ایمان کے لیے، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمان ایمان کے لیے. تیسرا سوال ہے عربی میں جواب دینا ہے ہم نے ہاں میں جواب دینا ہے. حل انتم منادون اللہ، کیا ترجمہ ہے، کیا تم سب پکارنے والے ہو اللہ کو، کیا تم سب اللہ کو پکارنے والے ہو. حل انتم منادون اللہ، انتم کا جواب آئے گا نحنو سے. نام نحنو منادون اللہ، ملا کر پڑھے تو منادون اللہ، نام نحنو منادون اللہ، جی ہاں ہم سب پکارنے والے ہیں اللہ کو. ورب کے اندر ٹیبل ہم نے کرنا ہے نادا کی طرح. جب ہم نے نادا پڑھ لیا تو ورب کا ٹیبل ہے ہمارے پاس لاقا. لاقا اس نے ملاقات کی، لاقا یلاقی، نادا ینادی، سیم ساؤنڈ آ رہے ہیں، اس کا مسئلہ آتا ہے ملاقات. تو آپ نے اس کا فعل ماضی بنانا ہے، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، نادا کے ہی ساؤنڈ پر آپ نے بنانا ہے. اور ورب کو جب آپ فل کر رہے ہو اس ٹیبل کو تو آپ نے 6 چابیوں کو ضرور سرکل کرنا ہے. فعل ماضی کی چابی، فعل مضارع کی چابی، فعل امر، اس کے بعد اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے جی. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوڈ ہے 3 حرفی افعال والے، فاتح، ناصر، ضربہ، سمع، پھر ہم نے کمزور افعال والے جو 3 حرفی تھے اس کو ہم نے سیکھا کہ سیٹو کے اندر ان کے کوڈ ہیں، اور پھر مزید فی کے افعال کے جو کوڈ ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اندر اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، پلس کا نشان ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. اور یہ کوڈ ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ کہیں بھی کوئی فعل آ جائے اس کے ساتھ لکھا ہو تو ہمیں پہچان ہو جائے کہ یہ فعل اس پیٹرن پر آتا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا 8C، اس میں گرامر کا حصہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، پوسٹ 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ ڈی، سورۃ البقرہ کی آیات 61. آپ سب کو خوش آمدید. سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی تھی QC2 سے، اور اس کے بعد پہلے 5 صفحات جب ہم نے پڑھ لیے QC2 میں، تو QC3 میں اگلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں. اس میں صفحہ نمبر 8 انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے، اور اپنے فنگر ٹپس پر انشاءاللہ اس کے اشارات کو بھی ریوائز کرتے ہیں. 8ویں صفحے کے اشارات: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا. بستی، پانی، کھانا، سزا. بستی، پانی، کھانا، سزا. آج کا جو چوتھا اشارہ ہے 8ویں صفحے کا، اس کا تعارف دیکھتے ہیں. اس سے پہلی جو آیات ہے اس میں بھی مسلسل ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، اور اس کے بعد ان کا جو رد عمل ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو اگلی آیات میں بھی یہی تسلسل چلتا آ رہا ہے. آئیے آج کی اس آیت کا اس کے اسباق دیکھتے ہیں. آیت نمبر 61 جو آج کے اس لیسن میں مکمل ہوگی، کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی. جو برے لوگ تھے ان کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی.
یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا، ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ اس کا سبب ہے، ان کو یہ سزا کیوں دی گئی۔ تو قرآن کتنا آسان ہے کہ 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ہیں جو ہر لائن میں اوسطاً انشاءاللہ ہم ان کو سیکھیں گے، نئے فریزز کو اشاروں کی مدد سے اور فریزز کی مدد سے انشاءاللہ سیکھیں گے، اور گرامر کو ہم سیکھیں گے عربی بول چال کے ذریعے سے اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ آج کی آیت اس کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے اس کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، وضربت اور ڈال دی گئی، وضربت اور ڈال دی گئی، یہ دو ٹکڑے ہیں، واو اور ضربت۔ ضربہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا مارنا، ضربہ کا ترجمہ ہے مثال بیان کرنا، ڈالنا، یہ مختلف ترجمے آتے ہیں ایک فعل کے۔ وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، ایک تھا ضربت ایک تھا ضربت۔ ضربت یہ والا جو کنسپٹ ہے ہم نے ضربہ سے ضربت پڑھا تھا، اور اسے ضربت یہ کنسپٹ ہم نے کسی کے آخر میں پڑھا تھا پیسیو وائس کا، یہ وہ والا فعل ہے۔ علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، ذلت ڈال دی، والمسکنہ اور محتاجی، ذلت اور محتاجی ڈال دی۔ ویسے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نیا فریز ہے، لیکن یہ الفاظ ہم اپنے لینگویج میں استعمال کرتے رہتے ہیں، ذلت اور مسکنت۔ ذلت اور محتاجی ان پر ڈال دی، وباؤ اور وہ لوٹے، وباؤ، واو جو ہے ایک ٹکڑا ہے، اور باؤ یہ فعل ہے، وہ لوٹے، باآ باؤ یہ فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، باؤ، وباؤ اور وہ لوٹے، بے غضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، من اللہ اللہ کے۔ یہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ جو سزا ان کو ملی ہے، اس سے پہلے جو آیات ہم اب تک پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے متعلق، اس میں مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تسلسل کے ساتھ ان کے اوپر آ رہی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں کا رد عمل جو ہے وہ بہت ہی عجیب ہے، اور بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے پناہ ان کو مل رہی ہیں، لیکن ان کا رویہ بہت ہی خراب چلتا آ رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکام کو توڑا، بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سے ذلیل کر دیا اور محتاج کر دیا۔ یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان پر ذلت ڈال دی اور ان کو محتاجی ان پر ڈال دی۔ یہ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ جو پہلی آیت کا ٹکڑا ہے۔ ذلت کیا ہوئی کہ یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا، یہ ذلت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہے اور اقتدار بھی ہے، لیکن پھر بھی انسان ذلیل ہو رہا ہے، تو یہ ذلت اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسکنت کیسے کہتے ہیں؟ محتاجی کے رزق کی کمی، رزق کی کمی کو محتاجی کہا جاتا ہے، اور دنیا کی لالچ اور کم ہمتی کو کہا جاتا ہے محتاجی۔ تو ذلت اور محتاجی اللہ نے ان پر ڈال دی کہ سب کچھ ان کے پاس تھا، اس کے باوجود بھی وہ ذلیل ہوتے رہے اور محتاج تھے۔ یہ دو باتیں ذلت اور محتاجی کے بارے میں ان پر اللہ نے یہ سزا کے طور پر ان کو دی۔ وباؤ بغضب من اللہ، غضب ایک لفظ ہے سخط، سخط یہ غضب کی پہلی سیری ہے۔ سخط کیسے کہتے ہیں؟ یہ سخط کے بارے میں مختلف حدیث میں آتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے آگے۔ تو غضب اللہ کا یعنی کہ ایک اگلی مرحلہ ہے، اگلا سٹیپ ہے اس کا، سخط کا بھی۔ تو ایک حدیث لیتے ہیں، ہمیں اس سے اس کا جو معنی واضح ہو جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخط سے بچنے کی یہ دعا سکھائی ہے
کیا دعا ہے؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. تو اللہم اعوذ بک برضاک من سخطک، ٹھیک ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں. تو سخط جو ایک پہلا سٹیپ ہے غصے کا، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے اور اس کے بارے میں دعا سکھائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غضب ہے وہ اس سے اگلے درجے کا غصہ ہے. اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے. میں آپ کی حمد اور تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے. اس حدیث میں جو مین لفظ ہم نے سیکھا ہے سخط، سخط کہا جاتا ہے غصے کے کم درجے کو، اور غضب غصے کے انتہائی درجے کو کہا جاتا ہے. تو ایک اور دعا جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بھی سخط کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ کم درجہ ہے غضب. تو اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ترجمہ ہمیں یاد ہوا. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذالک بانہم، ذالک یہ، ویسے ذالکہ کا ترجمہ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں اشارات میں پڑھا ہے، لیکن یہاں پر ذالک کا ترجمہ یہ اس لیے ہوا، یہ جو سزا کو دی کہ کس لیے ہوئی، بانہم کہ بے شک وہ، کانو یکفرون وہ انکار کرتے تھے. یہ کانو یکفرون کا لفظ ہم نے لاسٹ ٹائم کسی جگہ پڑھا تھا. اس کا ایک خاص کنسپٹ تھا، کانو یکفرون کیا تھا؟ ماضی استمراری. ٹھیک ہے، کانو جہاں پر کانا کا ماضی ہوگا کوئی اور فعل کا مضارع ہوگا تو وہ بنتا ہے ماضی استمراری بنتا ہے. تو وکانو کانو یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. آیات جمع ہے. ویقتلون اور کس سبب سے ہوا؟ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، دوسرا کیا ہے؟ یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو، النبیین نبیوں کو. قتل یقتل سے ہے، یقتل یقتلون جمع کا صیغہ ہے. اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق ناحق، بغیر حق کے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالک یہ اس وجہ سے ہوا، بما عصوا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. بما یہ دو ٹکڑے ہیں با اور ما، اس لیے ہوا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی. عصا عصوا یہ جمع کا صیغہ ماضی کا، انہوں نے نافرمانی کی. عصیان سے آتا ہے. وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے. کانو یعتدون یہ اسی طرح سے جیسے کانو یکفرون کے بارے ہم نے کہا، کانو یقتلون یہ سارے ماضی استمراری میں آتے ہیں. کانو یعتدون وہ حد سے بڑھتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے. تو اس کا ترجمہ ہم نے سیکھا. اب اس کی شرح دیکھتے ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا کیوں دی؟ ایک تو وجہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے دی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کے رد عمل میں اپنا رویہ درست نہیں کیا، اللہ کی شکر گزاری کی طرف نہیں آئے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف نہیں آئے، تو ان کو یہ سزا دی گئی. اور دوسری کیا وجہ ہے
جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. اللہ کی جو نشانیاں تھیں، جو بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دیں، تو ان کا وہ انکار کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو وہ جھٹلاتے تھے. اور دوسری کیا بات تھی؟ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. نبیوں کو قتل اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کا پیغام لے کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. وہ ان کو ہی قتل کرتے تھے کہ کہیں ان کے ذریعے سے جو نصیحتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں ان کے ذریعے سے، تو وہ ہمیں نہ ملیں. یعنی کہ اس کے بالکل اس ہدایت کا جو راستہ جہاں سے آتا ہے اسی کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، تاکہ نہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہوگا اور نہ ہمیں اس پر عمل کرنے کا کہا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ دو عمل جو ہے سب سے بڑے ان کے عمل جو تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ جو اوصاف ان کے اندر آئے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، یہ عمل انہوں نے کیا، یہ کس وجہ سے پیدا ہوئے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. وہ کس سے شروع ہوئی یہ باتیں؟ ذالک بما عصوا، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے. یعنی کہ نافرمانی کرنے، جہاں دیکھیں ایک ترجمہ ہم نے جیسا کیا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ میں، تو وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. یعنی کہ یہ ماضی استمراری کا ان کا تسلسل سے یہ عمل تھا. ماضی استمراری کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا؟ وہ ایسا کیا کرتے تھے، یعنی ان کی یہ عادت بن چکی ہوئی تھی، ان کا تسلسل سے یہ کام وہ کر رہے تھے. تو اس وجہ سے یعنی یہ نہیں تھا کہ کبھی وہ نافرمانی کر لیتے اور کبھی فرمانبرداری کر لیتے، یعنی کسی کا بات کو مان لیتے کسی بات کو نہ مانتے، ایسا نہیں تھا. بلکہ تسلسل سے وہ ہر بات کا انکار کر رہے تھے، ہر بات کے بارے میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے تھے. تو جب ان کی اندر یہ عادت بن گئی، ان کا تسلسل سے وہ کرتے جا رہے تھے، تو وہ عادی ہو چکے تھے، گویا کہ عادی مجرم تھے. تو اس وجہ سے ان پر یہ عذاب ہے. ان کے اندر یہ چیزیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ وہ نبیوں کو اس حد تک چلے گئے نافرمانی میں کہ نبیوں کو وہ قتل کرنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا واضح طور پر انکار. اور دوسری کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کام کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے، کام کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں آئی تھنک اس سے پہلے ہم نے آیات میں پڑھا ہے، یا نیکسٹ ہم پڑھ لیں گے کہ ان کو کہا گیا کہ تم ایسے کرو، تو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. جیسا کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے بارے میں آپ نے سنا. تو بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے کام کرتا کہ یہ کام آپ نے یہاں تک نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتے تھے. تو یہ ہے حد سے تجاوز کرنا. تو یہ جو دو عمل تھے وہ تسلسل سے کر رہے تھے، اس لیے ان کے اندر یہ باتیں پیدا ہوئی. وہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر. تو آیت کو دوبارہ دیکھیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. الحمدللہ ترجمہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد اس کی ترجمے کو بامحاورہ دیکھتے ہیں. اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے. اسباق دعا اور پلانز دیکھتے ہیں. اسباق ہم نے پہلے دیکھے، اب دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی، ان میں سے یہ عمل کرتے تھے. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. اور ان سب کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. یہ تھے اسباق. اب دعا اور پلانز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذلت اور محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما کہ ہم جو تیری طرف سے دی گئی ذلت اور محتاجی سے، اور اللہ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرما. آئندہ آنے والی زندگی کا ہم نے کیا پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں گا، اور مطالعہ کر کے جو سزائیں جو بیان کی گئی ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کو دی گئی ہیں، تاکہ ان سزاؤں کو دیکھتے ہوئے
میں ان تمام برے کاموں اور عادتوں سے بچ سکوں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کریں تصور اور احساس کے ساتھ، تو غور کریں کہ جو پچھلی قوموں کو جو سزائیں ملی تھیں، ان پر جو عذاب آئے تھے، وہ کس وجہ سے آئے تھے۔ جو وجوہات ان کے عذاب کے تھیں، وہ وجوہات ہمارے اوپر آنے والے عذاب کی بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہمیں بھی ان بدعمالیوں سے بچنا ہے، جیسا کہ بہت سارے انبیاء کہ جو قومیں ہیں ان کے بارے میں آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ہم بھی اس سے بچیں۔ بہت سارے انبیاء کے بارے میں ان کی جو آئی ان کی قوموں کے بارے میں کہ وہ یہ بدعمالیاں کرتے تھے، جس کا پوری کی پوری قوم پر عذاب آ گیا۔ تو ہمیں من حیث القوم، یعنی کہ مکمل جو قوم ہے اس طرح سے تباہ نہیں ہوئی ہے جیسے کہ پہلی قوم میں تباہ ہوئی تھی، لیکن فردر جو ہے عذاب ہمارے اوپر جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے اور ان کاموں کو، ان بدعمالیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے جو پہلی امتوں کے قوموں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کے جو اسباق ہے اس میں آیات جمع ہے آیتن کی، آیاتن جمع واحد ہے اور جمع ہے آیات۔ دوسرا اسم ہے النبیین، نبیین جمع ہے اور واحد ہے نبیون۔ نبیون کی جمع انبیاء بھی آتی ہے، اگر اس کی جمع مکسرہ بنائی جائے ٹوٹی پوری جمع انبیاء یہ بھی بنتی ہے، اور اگر اس کی جمع آپ سالم بنائیں تو وہ بھی بن سکتی ہے، نبیون اور نبیین دونوں طرح اس کی جمع آتی ہے، بانون والی بھی اور یانون والی بھی۔ النبیین نبیون کی جمع ہے۔ آئیے افعال دیکھتے ہیں، صحت مند افعال۔ ضربت ضربہ ہم نے پھر پڑھا، ضربہ یضرب اضرب ضارب مضروب اور ضرب، اور پڑھا غاضبہ یغضب سامیہ سے، غاضبہ یغضب وہ غصہ ہوا، وہ غضبناک ہوا، غاضبہ یغضب اغضب غاضب مغضوب اور غضب۔ مغضوب جو ہے سورۃ الفاتحہ میں وہ بھی اسی سے آتا ہے، غاضبہ سے۔ سامیہ پیٹرن ہے اس کا۔ یکفرون کفر یکفر اکفر کافر مکفور اور کفر، یہ ہم جانتے ہیں، کافر کا پھر ہم نے پڑھا نصرہ سے۔ اس کے بعد ہے قاتل یقتل اقتل قاتل مقتول اور قتل، یہ صحت مند حروف والے افعال ہیں۔ اب تک ہم نے 4 افعال اس میں دیکھے ہیں، صحت مند حروف والے ضربہ غاضبہ کفر اور قاتل، یہ 3 حرفی افعال ہیں صحت مند۔ اب دیکھتے ہیں کمزور افعال جو ہیں 3 حرفی افعال میں سے کمزور افعال ہے الذلہ۔ یہ ہم نے ایک پیٹرن پڑھا تھا ڈبل حرف والے افعال میں سے، ظنہ اور ظلہ، ظنہ اور ظلہ، اس سے ظلہ سے آتا ہے ظلہ یذل، یہ ذال کے ساتھ ہے، ظلہ یذل ذلہ ذلیل، ظلہ یذل ذلہ ذلیل اور ذل، مصدر اس کا آتا ہے، ذل بھی آتا ہے اور ذلت بھی، دونوں طرح مصدر اس کے آتے ہیں۔ یہ ذلہ ذال لام لام یہ ڈبل حرف والا فعل ہے، اور یہ ہم نے کسی تو میں اس کا پیٹرن پڑھا تھا، ذلہ وہ گمراہ ہوا، تو ذلہ کا معنی ہے وہ پھسلا، ذلت اس کو کہتے ہیں، وہ ذلیل ہوا اس کا مطلب ہے، ذلہ وہ ذلیل ہوا۔ اور دوسرا فعل ہے باؤ، با یبو، یہ کالا یقولو کا پیٹرن ہے ناصر ینصر سے، با یبو بو، کیا مطلب اس کا؟ لوٹنا، با یبو بو، با ان ڈیش اور بواؤن یہ مصدر اس کا آتا ہے، با واو اور حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے یہ کمزور حرف بھی کہلاتا ہے واو کی وجہ سے، اور حمزہ والا بھی کہلاتا ہے، با واو حمزہ دونوں کیٹیگریز اس میں آتی ہیں۔ با کالا کی طرح، اساؤ اسا یاسی، ہدا یا ہدی کی طرح، ضربہ پیٹرن ہے اور ہدا اس کا کوڈ آتا ہے، اسا یا عین صاد یا مادہ ہے، اسا یاسی اعسی آسن عسیجن اور معصیجن، یہ معصیجن معصیجتن عصیان، یہ سارے اس کے مصدر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عصا یاسی عصیان سے ہے، عصیان جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو ان آیات میں آنے والے
کمزور افعال تھے جو ہم نے ثلاثی مجرد سے پڑھے ہیں، اور مزید فی کا فعل ان آیات میں کوئی بھی نہیں آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن دیکھیں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا جو لیسن تھا قرآن کا حصہ 8D وہ ہم نے مکمل کر لیا، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر آنے والی جو آیت نمبر 61 ہے اس کو مکمل کیا ان دونوں لیسن میں۔ تو آج ہمارا جو گرامر کے حصے میں لیسن ہے، آج کا فعل کمزور حروف والا جو فعل آتا ہے اقامہ، آج کا فعل ہے اقامہ۔ یہ ہمیں دیکھا دیکھا فعل لگ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کا کوئی فعل پڑھا ہے شاید QC2 میں ہم نے پڑھا تھا نا، قالا یقولو، کانا یکونو، تابا یتوبو، ذاقا یذوقو، ماتا یموتو، قاما یقومو۔ تو یہ اسی ساؤنڈ پر ہے، اسی پیٹرن پر آتا ہے۔ تو اس میں کاما ہم نے پڑھا تھا کالا یقولو سے اس کا ساؤنڈ تھا، یہ نکالا اس کے لیے کوڈ تھا اور نصرہ سے تھا۔ اب جب مزید فی کے اندر آیا تو اس میں ایک اضافہ کر دیا گیا شروع میں حمزہ کا، تو یہ بن گیا اقامہ۔ کیا بن گیا؟ اقامہ۔ اقامہ یہ قرآن پاک میں تقریباً 80 ٹائم یوز ہوا ہے اور اسلمہ کے وزن پر ہے۔ مزید فی کا کون سا پیٹرن ہے؟ اسلامہ۔ کون سا پیٹرن ہے؟ اسلامہ۔ اب اقامہ اسلمہ ساؤنڈ تو سیم نہیں لگ رہا، لیکن اس کا سیم ساؤنڈ کیسے ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ اقامہ انشاءاللہ فعل جب شروع کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ آپ مزید فی کے جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم جانتے ہیں، اس کو کیسے مزید فی بنتا ہے، اور یہ 8 پیٹرن بھی اس کے ہم جانتے ہیں۔ اس کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں کتاب سے۔ اور ہم آتے ہیں آج کے فعل کی طرف۔ آج کا فعل ہے ہمارا اقامہ، جو اسلمہ کے پیٹرن پر آ رہا ہے۔ یہ اب تک 2 فعل ہم نے پڑھے ہیں جو مزید فی کے اندر کمزور حروف والے افعال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کمزور حروف والے افعال میں سے واللہ ہم نے پڑھا ابھی تک، اور نادا پڑھا، اور اقامہ اب انشاءاللہ ہم اسلمہ کے پیٹرن پر پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ آج کا فعل ہے اقامہ۔ اقامہ اس نے قائم کیا۔ دیکھیں قامہ جو ہم نے کالا کی طرح پڑھا تھا QC2 میں، وہ ہے قامہ وہ کھڑا ہوا، اور اقامہ اس نے قائم کیا، اس نے کھڑا کیا۔ یعنی مزید فی کے اردو میں بھی اس کے میننگ چینج ہو رہے ہیں، اور عربی کے اندر بھی اس کے الفاظ میں تبدیلی آ رہی ہے، شروع میں حمزہ زائد ہے۔ اب اقامہ اور اسلمہ اس کا ساؤنڈ کیسے برابر ہے؟ یہ اصل میں تھا اقوامہ۔ کیا ہے؟ اقوامہ۔ اور یہ بات ہم نے کمزور حروف کے بارے میں پڑھی تھی کہ یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو مادہ ہے قاف واو میم ہے۔ مادہ کیا ہے؟ قاف واو میم۔ قاف واو میم کاما بھی ہم نے یہ بات کی تھی، قالا میں بھی، کانا ذاکا سب میں یہ بات کی تھی۔ وہاں جو الف ہے وہ الف اصل میں واو تھا۔ الف کے بارے میں ہم یہ بات ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں QC2 میں کہ الف جب کسی بھی کمزور فعل میں آ جاتا ہے، الف کمزور حرف تو ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہوتا، وہ الف واو یا یا کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو الف آ رہا ہے کالا کی طرح، تو یہ الف اصل میں واو تھا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کوشچن عام طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کو آپ غور کریں گے۔ جب پورا ٹیبل ہم کر لیں گے، پورے ٹیبل میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ تبدیلی کی جو اصلیت ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ اصل میں الف جو تھا واو۔ تو اقامہ اس نے قائم کیا، تو اس کا ساؤنڈ کیسے سیم ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ اقوامہ کیا تھا اصل میں؟ اقوامہ۔ اسلامہ کا ساؤنڈ ہے، اس سے بنا ہے اقامہ، ٹھیک ہے۔ اتنا ہمیں ابھی پتہ ہونا کافی ہے۔ اقامہ فعل تھا، شروع میں حمزہ زائد کر دیا گیا اس میں، تو سالمہ سے بنا تھا اسلامہ، اور کامہ سے بنا ہے اقامہ۔ کامہ سے کیا بنا ہے؟ اقامہ۔ کمزور افعال جب ہم پڑھتے ہیں، ثلاثی مجرد میں ہم نے پڑھے تھے یا ثلاثی مزید فی میں ہم پڑھ رہے تھے، ان کے جو ساؤنڈ ہیں وہ بظاہر سیم نہیں ہوتے ہیں کمزور حروف کی وجہ سے۔ تو آئیے اس کا ماضی سیکھتے ہیں۔ اقامہ کا اسلمہ کا ساؤنڈ ہے اقامہ، اس نے قائم کیا۔ اقامو ان سب نے قائم کیا۔ اقمتا آپ نے قائم کیا۔ اقمتو میں نے قائم کیا۔ اقمتم آپ سب نے قائم کیا۔ اقمنا ہم سب نے قائم کیا۔
ماضی میں یہ جو حمزہ زائد تھا شروع میں اقامہ میں، وہ جو زیادتی ہے اس کو ہم نے ماضی کے تمام صیغوں میں لے کر چلنا ہے۔ اقامہ، اقامو، اقمتا، اقمتو، اقمتم، اقمنا۔ دوبارہ کیجئے، اقامہ، اقامو، اقمتا، اقمتو، اقمتم، اقمنا۔ شروع میں حمزہ جو زائد تھا اس کو سب صیغوں میں لے کر چلے، اور آخر میں تبدیلی تا، تو، تم، نا جو ماضی میں عام طور پر آتی ہے، ایسے ہی ہم تو اقامہ کا فعل ہم نے دیکھا اس کا ماضی، اور اب ماضی کو سیکھتے ہیں عربی بول چال کے ذریعے سے۔ حل اقامہ، کیا اس نے قائم کیا؟ تو کیا جواب آئے گا؟ نام اقامہ، جی ہاں اس نے قائم کیا۔ حل اقامو، کیا ان سب نے قائم کیا؟ نام اقامو، جی ہاں ان سب نے قائم کیا۔ لائن سے اوپر جو افعال ہوتے ہیں، جو عربی بول چال کے جملے ہیں، وہ غائب کے صیغے ہوتے ہیں، اور غائب کے اندر سیم آنسر آتا ہے، صرف حل کی جگہ پر نام آ جاتا ہے یا ما آ جاتا ہے۔ لائن سے نیچے مخاطب کے صیغے کے ساتھ ہم آپس کی بات ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں آمنے سامنے، تو حل اقامتا، کیا آپ نے قائم کیا؟ نام اقامتو، جی ہاں میں نے قائم کیا۔ حل اقامتم، کیا آپ سب نے قائم کیا؟ نام اقامنا، جی ہاں ہم سب نے قائم کیا۔ حل اقامتا، نام اقامتو، حل اقامتم، نام اقامنا۔ اقامہ کا ماضی ہم نے سیکھا ہے، صرف حمزہ کا اضافہ ہے، باقی قامہ کا فعل ہے قالا کی طرح۔ عربی بول چال میں ہم کسی اسم کو بھی ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ہمیں معنی مزید اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ حل اقام الصلاۃ، بڑا جانا پہچانا لفظ ہے، الصلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے۔ حل اقام الصلاۃ، کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا اس نے نماز قائم کی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نام اقام الصلاۃ، جی ہاں اس نے نماز قائم کی۔ حل اقاموا الصلاۃ، کیا ان سب نے نماز قائم کی؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نام اقاموا الصلاۃ، ملا کر پڑھیں گے، اقاموا الصلاۃ، نام اقاموا الصلاۃ، جی ہاں ان سب نے نماز قائم کی۔ حل اقمت الصلاۃ، کیا آپ نے نماز قائم کی؟ نام اقمت الصلاۃ، اقمت الصلاۃ، جی ہاں میں نے نماز قائم کی۔ اقامتا کا جواب آئے گا اقامتو سے۔ حل اقمتم الصلاۃ، کیا آپ سب نے نماز قائم کی؟ نام اقمنا الصلاۃ، جی ہاں ہم سب نے نماز قائم کی۔ ملا کر پڑھنے کے لیے ہوگا اقمنا الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ، جی ہاں ہم سب نے نماز قائم کی۔ الحمدللہ ماضی کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں گے مضارع کون سا ہے۔ اقامہ سے مضارع کیا آتا ہے؟ یقیم، اقامہ یقیم، یقیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، یقیم، اقامہ یقیم۔ تو اس کا مضارع کرتے ہیں تفصیل سے اس کا۔ یقیم وہ قائم کرتا ہے، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیم آپ قائم کرتے ہو، اقیم میں قائم کرتا ہوں، تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیم ہم سب قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یقیم یقیمون، تقیم اقیم، تقیمون نقیم، ساتھ سے اشارہ کریں، یقیم یقیمون، تقیم اقیم، تقیمون نقیم۔ تو مضارع کے اندر بھی دیکھیں کہ وہی مضارع کی علامتیں شروع میں آ گئی ہیں، اور آخر میں جمع کے اندر تبدیلی ہے وارون کے ساتھ۔ آئیے مضارع کو عربی بول چال کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ حل یقیمو، کیا وہ قائم کرتا ہے؟ نام یقیمو، جی ہاں وہ قائم کرتا ہے۔ حل یقیمون، کیا وہ سب قائم کرتے ہیں؟ نام یقیمون، جی ہاں وہ سب قائم کرتے ہیں۔
अब आपस में सवाल जवाब करते हैं, हल तुकीमु, क्या आप कायम करते हो? तो जवाब क्या देंगे? नाम उकीमु, जी हाँ मैं कायम करता हूं। हल तुकीमुना, क्या आप सब कायम करते हैं? नाम नुकीमु, जी हाँ हम सब कायम करते हैं। हल तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, नुकीमु। खातब का कैसे आंसर करेंगे? तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, नुकीमु। ठीक है जी। अब मुजारे के अंदर भी हम जब इस्तेमाल करते हैं इसको अरबी बोलचाल में, तो एक इसम का साथ इजाफा करते हैं ताकि तर्जुमा और ज्यादा वाज़ेह हो जाए। हल युकीमुस्सलाता, क्या वो नमाज कायम करता है? नाम युकीमुस्सलाता, जी हाँ वो नमाज कायम करता है। अच्छा मान रखना चाहिए। हल युकीमुनस्सलाता, क्या वो सब नमाज कायम करते हैं? नाम युकीमूना अस्सलाता, जी हाँ वो सब नमाज कायम करते हैं। और मुजारे में मुखातब का सीगा है हल तुकीमु अस्सलाता, क्या आप नमाज कायम करते हो? नाम उकीमु अस्सलाता, नाम उकीमुस्सलाता, नाम उकीमुस्सलाता, जी हाँ मैं नमाज कायम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हल तुकीमूना अस्सलाता, क्या आप सब नमाज कायम करते हैं? नाम नुकीमु अस्सलाता, जी हाँ हम सब नमाज कायम करते हैं। हल तुकीमुस्सलाता, नाम उकीमुस्सलाता, हल तुकीमुनस्सलाता, नाम नुकीमुस्सलाता। मुजारे को हमने अरबी बोलचाल के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। अब इस पे देखते हैं फेल अमर। फेल अमर बहुत आसान है। अकामा से अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अकामा से बनेगा आकिम। क्या बनेगा? आकिम, आखिर को करना है साकिन। अकामा के अंदर हम जानते हैं कि अलिफ जो इसके अंदर आ रहा है दरमियान में, अलिफ आ रहा है दरमियान में और वो साकिन है, और आखिर को बजाय हम मीम को भी साकिन कर देंगे तो दो साकिन जब जमा होते हैं दरमियान में कमजोर हर्फ था वो गिर जाता है। तो क्या और जो सेकंड है यानी कि इसका फा कलमा उसको जेर देंगे तो क्या बनेगा? आकिम। क्या बनेगा? आकिम। इस तरह बन जाता है। मुजारे से बनाए तो मुजारे की अलामत को या को गिराएंगे तो आखिर को साकिन करेंगे तो फिर भी बनेगा किम। ठीक है, किम बनेगा। तो हमजा शुरू में हमने असलमा का टेबल है, असलमा की तरह असलिम था तो हमजा शुरू में लगाएंगे तो बन जाएगा आकिम। ठीक है, दोनों तरीके हैं, माजी से बनाए मुजारे से बनाए। तो फिल अमर हमने बनाया है अकामा से आकिम, अकामा से आकिम। और फिर अमर को सीखते हैं अकिम तो कायम कर, अकीमू तुम सब कायम करो, ला तुकिम मत कायम कर, ला तुकीमू मत कायम करो। तो अकीम तो कायम कर, अकीमू हम कहते हैं अकीमुस्सला, तो इसी से है अकामा फेल से आता है अकीमुस्सला। आज हमें ये भी मालूम हो गया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात जो कुरान में आयत आती है उसमें भी अकीमू इसी फेल से आता है। ये पैटर्न अरबी बोलचाल में देखते हैं अकीम तो कायम कर। तो फिल अमर का जो आंसर है वो मुजारे से आएगा अकीमू मैं कायम करता हूँ। अकीमू तुम सब कायम करो, क्या जवाब होगा? नुकीमू हम सब कायम करते हैं। अकीमिस्सला क्या जवाब क्या तर्जुमा होगा? अकीमिस्सला नमाज कायम कर। असल में क्या था? अकीम अस्सलाता, मिलाकर पढ़ा मीम के नीचे जेर लगा दे अकीमिस्सलाता, क्या बना? अकीमिस्सलाता तू नमाज कायम कर, क्या जवाब होगा? उकीमु अस्सलाता, उकीमु अस्सलाता मिलाकर पढ़ें तो उकीमुस्सलाता, उकीमुस्सलाता मैं नमाज कायम करता हूँ या करूँगा, दोनों तरह मीनिंग आते हैं। उकीमु अस्सलाता क्या क्वेश्चन क्या है? उकीमुस्सलाता ये क्या लफ्ज़ है? अकी सॉरी
अकीमु अस्सलाता, नमाज कायम करो। अकीमु अस्सलाता, तुम सब नमाज कायम करो। तो जवाब होगा नुकीमु अस्सलाता, नुकीमुस्सलाता, नुकीमुस्सलाता, हम सब नमाज कायम करेंगे। तो फिल माजी और मुजारे के बाद हमने फिल अमर को भी अरबी बोलचाल के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से सीख लिया है। आइए देखते हैं इसका इस्म फाइल और इस्म मफूल। जैसे अस्लमा से बना था मुस्लिम, मुस्लम, मुस्लिम यानी मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लमुन, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, यानी सेकंड लास्ट यानी कि आयन कलमा जो है उसके जेड के साथ इस्म फाइल है और उसके जबर के साथ इस्म मफूल है। तो शुरू में मीम जो है वो पेश वाला तो तमाम मजीद फी के अफ़आल में आ रहा है। मुस्लिमुन, मुस्लमुन। तो अकामा से क्या आएगा? अकामा से मुकीमुन, मुकामुन, मुकीमुन, मुकामुन। शुरू में यहाँ पर भी पेश वाला मीम आ गया, इस्म फाइल में भी इस्म मफूल में भी, और इसमें ज़ेर की सूरत में इस्म फाइल है मुकीमुन और मुकामुन ज़बर की सूरत में है, मुकीमुन और मुकाम। बाब इसका अर्थ है, इसका जो मस्तर है इस्लाम, अस्लमा से इस्लाम था, तो अकामा से क्या इसका मस्तर है इकामा, यानी उसके शुरू में भी हमजा जायद है और लाम के बाद अलिफ आ रहा है, इस्लाम में भी और इसमें भी ऐसे ही आ रहा है, दो अलिफ यहाँ पर भी आ रही है, शुरू में हमजा है और दरमियान में अलिफ आ रहा है। ठीक है जी। अकामा से क्या मस्तर आएगा? इकामा। क्या मस्तर आएगा? इकामा, कायम करना। मुकीमुन, कायम करने वाला, मुकामुन, जिसको कायम किया जाए, इकामतुन, कायम करना। मुकीमुन, कायम करने वाला, मुकामुन, जिसको कायम किया जाए, इकामतुन, कायम करना। आइए मोनस देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने पहले भी इसको किया था। अकामा फिल माजी में मुज़क्कर के लिए आता है राइट हैंड से, और अकामत सिर्फ ता साकिन को लगाएंगे, उस औरत ने कायम किया, ये मोनस के लिए। और इसके बाद अंता तुकीमु, आप कायम करते हैं, हिया तुकीमु, वो औरत कायम करती है। जिस इशारे का फर्क होगा, बाकी दोनों के अंदर जो अल्फाज हैं वो सेम ही आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोनस के सीगे भी सीख लिए और आप पूरा टेबल दोहराते हैं। आप इशारा करें साथ साथ, अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना, अकामत या अकामत। युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु, या तुकीमु। और इसके बाद फिर हमारे अकीम, अकीमु, ला तुकिम, ला तुकीमु, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन, कायम करना। ये पूरा टेबल हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज कर लिया है अकामा का, जो कि मजीद फी का फेल है और उसमें भी कमजोर की कैटेगरी में आता है। आइए इसकी 6 चाबियां देखते हैं। अकामा, युकीमु, अकिम, अकामा, युकीमु, अकिम, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। हमें फेल के जो अल्फाज हैं, जो टेबल के अल्फाज है, उसको याद करने के साथ हमें उसके इशारे भी याद होंगे, तो हमें जस्ट इशारे देखकर भी हमें समझ आ जाएगा कि ये इसम फाइल का इशारा है, इसम मफूल है, इसम ये मस्तर है। ठीक है। अकामा, युकीमु, अकिम, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। मैं सिर्फ इशारे करता हूँ, आप साथ साथ पढ़ें। ये क्या है? इशारे हैं। अगर सिर्फ इशारे भी आपको नजर आए तो आप उससे पूरा टेबल बना सकते हैं। आइए वर्क बुक के अंदर जब हमने अकामा का टेबल पढ़ लिया तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक सवाल पहला है अरबी बनाना। हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए। हम सब कायम, पहले तो हम सब कायम करने वाले हैं। कायम करने वाले के अंदर क्या होगा? ये
ना तो फिल माजी है, ना मुजारे है, ना अमर है, बल्कि ये इसम फाइल है। हम सब कायम करने वाले हैं। नहनो हम सब, मुकीमुन हमने पढ़ा था ना, मुकीमुन कायम करने वाला, तो सब कायम करने वाला क्या होगा? मुकीमूना, मुकीमूना। नहनो मुकीमूना हम सब कायम करने वाले हैं। अस्सलाता नमाज, अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल्लाही। नहनु मुकीमूना हम सब कायम करने वाले हैं, अस्सलाता नमाज, अल्लाह के लिए, लिल्लाही। नहनु मुकीमूना अस्सलाता लिल्लाही। नहनु मुकीमूना अस्सलाता लिल्लाही। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जमा कीजिए। अकीमू अस्सलाता, अकीम अकीम तू कायम कर, अकीमू तुम सब कायम करो, अस्सलाता नमाज। अकीमू तुम सब कायम करो, अस्सलाता नमाज। तीसरा सवाल है, अरबी में हाँ में जवाब दें। हल युकीमूना अस्सलाता, क्या तर्जुमा है? हल युकीमूना अस्सलाता, क्या वो सब नमाज कायम करते हैं? तो यहाँ पर जो जवाब आएगा वो सेम आएगा। नाम युकीमूना अस्सलाता, नाम युकीमूना अस्सलाता। इसमें इशारा तब्दील नहीं होगा, जैसे कि गायब की तरफ इशारा जमा का है, मुज़ारे का, तो यहाँ पर भी जमा का इशारा होगा गायब। हल युकीमूना अस्सलाता, नाम युकीमूना अस्सलाता। इसमें सिर्फ हल की जगह पर नाम लगा देंगे तो इसका मुकम्मल। ये तो वर्ब बुक के क्वेश्चन थे। अब हम आखिर में फेल देखते हैं, जो हमने अकामा का पढ़ा उसकी तरह एक फेल आता है, अरादा। कौन सा फेल आता है? अरादा, उसने इरादा किया। अरादा, उसने इरादा किया। तो अकामा का फेल को मद्देनजर रखते हुए हम इसका फेल माजी बनाएंगे, फेल मुजारे, फेल अमर, नहीं और सफाई सारे इसके बनाएंगे। इसका मस्तर क्या आएगा? इरादतुन। मस्तर क्या आएगा? इरादतुन, इरादा करना, मसला आएगा इरादतुन। ठीक है, तो अरादा, अरादा, अरादू, अरद्ता, अरद्तु, अरद्तुम, अरदना, अरादत, अकामा की तरफ। अरादा से आएगा युरीदु, युरीदु, युरीदूना, ये युकीमु युकीमुना की तरह। युरीदु, युरीदूना, तुरीदु, उरीदु, तुरीदूना, नुरीदु, हिया तुरीदु। तो अकामा से फिल अमर था अकिम, तो यहाँ पे आएगा अरिद, अरिद, अरीदू, ला तुरिद, ला तुरीदू, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन। मुरीदुन जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी फेल से आता है, अरादा से है। मुरीदुन इरादा करने वाला, और मुरादुन जिसका इरादा किया गया हो, और इरादतुन इरादा करना। ये पूरा टेबल है, हम बनाएंगे अकामा की तरह, प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी 6 चाबियों को हम सर्कल करेंगे वर्क बुक में, ताकि वो वाज़ेह हो जाएंगे 6 चाबियां कौन सी। आखिर में ये जो कोड है इसको याद रखें, सलासी मुजर्रद के अफ़ाल के कोड और कमज़ोर अफ़ाल वाले कोड जो किसी वाले हैं, और इसके आखिर में जो कोड है मज़ीद फ़ी के अफ़ाल के, वो भी हमें याद रखने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसका ग्रामर का हिस्सा भी हमने मुकम्मल किया। हमने आज अकामा का फ़ेल सीखा, और हम आखिर में दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, जाने और याद करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।